السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے جاننے والا سب سے بڑا وظائف میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، اور انشاءاللہ آپ پڑھیے گا ضرور، جس سے آپ کو مدد ملے گی۔ یہ قبر کے عذاب کے بارے میں ہے۔ سورہ ملک، اس کے میں 9 فضائل بتاؤں گی جو حدیث سے ثابت ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک اس کی مغفرت کر دی جائے، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورہ ملک۔ اور وہیں دوسری حدیث ہے، حضرت سیدنا انس ابن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ایسی ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اس نے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ سورہ ملک ہے۔ وہیں تیسری حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب سے اس کے قدموں کے جانب جائے گا، کیونکہ اس قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے نیچے سینے سے پیٹ کے طرف سے جائے گا، تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میرے جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، یعنی عشاء کی نماز کے بعد وہ سورہ ملک روز پابندی سے پڑھا کرتا تھا۔ یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے، تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسی رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی سورہ ملک۔ چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کا 300 دن تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتوں کو ہر 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیت کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک کی حفاظت کرے۔ یہ معاوضہ دلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، وہ ہے تبارک الذی یعنی سورہ ملک۔ وہیں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورۃ الملک اور سورہ السجدہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک ایسی حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی، بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبارک الذی یعنی سورہ ملک کی سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور پڑوسیوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اس سے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا عذاب سے بھی نجات پا جائے گا۔ یعنی ایک سورت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو قبر کے عذاب سے بھی بچانے کی جرت رکھتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ ملک۔ یعنی ہم اگر عشاء کے بعد اسے وظیفہ کے طور پہ استعمال کریں تو ہم قبر کے عذاب سے اور ہر پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ پڑھنا سے پہلے ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اللہ کے اوپر سے ذمہ پھر اٹھ گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی دور میں موقع نہیں دیں گے کہ آپ کچھ کریں۔
اس لیے نماز بھی پڑھیں اور وظائف بھی کریں جتنا ہو سکے۔ اگر کوئی عورت یہ بیمار ہے، پریشان ہے، بچے ہیں ان کے بہت سارے، تو آپ صرف فرض پڑھ لیں، پڑھتے پڑھتے آپ سنت بھی، نفل بھی ادا کر سکتی ہیں۔ جب تک ہو سکے یہ وظائف اپنے روٹین میں لائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور تمام دنیا کے سارے خزانے آپ کے سامنے کھول دے گا، لیکن پابندی ضرور کریں نماز کی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔